السلام کی زندگی جو نبوت سے پہلے تھی اس کے بھی جو ہے نا وہ سارا کچھ ہم نے بیان نہیں کیا کہ بہت لمبا موضوع بن جائے گا. جو مشہور واقعات آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے وہ بیان کیے. جب آپ کی عمر 30 سے 40 کے درمیان تھی اب وہ واقعات آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بتوں سے نفرت یہ تو نبی علیہ السلام کو شروع دل سے ہی تھی. ساری زندگی آپ نے نہ بتوں کا طواف کیا نہ آپ نے بتوں کو ہاتھ لگایا. اللہ کی طرف سے وہ نفرت ہو گیا. ایک بار جو ہے نا وہ میلہ تھا ان کا عرس. یہ عرس بھی چلتے آ رہے ہیں شروع سے میلے وغیرہ. تو نبی علیہ السلام نہ گئے میلے میں. تو آپ جو تایا ہیں ابو طالب یہ جو ہے نا وہ یہ نا تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوئی. وہ یہ تو بالکل محمد جو ہے نا ہمارے جو عبادات میں وہی کہنے کا. تو خاص طور پہ آپ کی جو 6 یا 4 پھوپھیاں تھیں نبی علیہ السلام کی ابو طالب کی بہنیں ان کو بڑا جو ہے نا پریشانی دکھ ہوا کہ محمد کوئی تو بات مانے. تو پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے نا جب ابو طالب کا دل رکھنے کے لیے یا اس وقت تو نہیں پتا آپ نبی ہیں کیا ہے تو پھوپھیوں کی بات مان لی اور آپ جو ہے نا بتوں کے پاس گئے. جب آپ بت پر ہاتھ لگانے لگے نا تو سامنے ایک جو ہے نا آدمی کھڑا تھا سفید کپڑوں والا. اس نے سختی سے آپ کو ڈانٹ دیا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ غیر فرشتہ ہوگا اللہ کی طرف. تو نبی علیہ السلام فوراً پیچھے آ گئے. ایک یہ واقعہ پیش آیا. تو ایک مطلب ایسا ہوا کہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے. جب آپ کی شادی ہوگی نا خدیجہ کے ساتھ اس کے بعد کا. اب خدیجہ کا غلام بھی تھا میسرا زید بن حارث. زید بن حارثہ یہ ان کا غلام تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام کو دے دیا. ایک مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکے کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے کرتے وہاں ایک بت بھی تھا. بتوں کے کئی نام تھے اصاف نیلا لات عزا. تو زید کہتے ہیں کہ میں نے ایک بت کو ہاتھ لگا دیا. تو اللہ کے نبی نے مجھ کو روکا کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ. تو آپ ویسے کرو کھانے کا بھی ہاتھ نہیں. تو یہ کر کے میرے دل میں آیا کہ بت نہیں کیوں روکا مجھے. دل میں نے کہا کہ جب اگلے چکر پہ آیا نا دوبارہ میں نے پھر ہاتھ لگایا. جب اگلے چکر پہ آیا ہاتھ لگایا تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے سے مجھے منع کیا. یہ کہتے ہیں آنکھیں نکالنے کے لیے تم نے بہت غلط کیا اس کو ہاتھ نہیں لگانا تم. تو یہ نبی علیہ السلام کو شروع دن سے بتوں سے بڑی نفرت. ایک دو واقعات پہلے بیان کیے ہیں. وہ تیار کا بھی اس بندے نے کہا کہ آپ قسم کھاؤ لات عزا کی. فرمایا میں ہوں کہ نہ میں نے کبھی ان کو ہاتھ لگایا نہ میں نے کبھی ان کی قسم کھائی ہے. پھر جب آخری آپ کے سال تھے نبوت کے 30 کے بعد گئی 35 سال کے بعد آئے ہیں. اس وقت جو ہے نا دوسری بات یہ تھی کہ آپ بالکل الگ تھلگ رہنے لگ گئے تھے. بہت جو ہے نا الگ ہی رہنا لوگوں سے تنہا رہنا آپ نے. خاص طور پہ جو آخری یہ ہے نا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 37 سال کے بعد جو یہ 3 سال بنتے ہیں 37 سے 40 تک جو ہے نا ان میں تو آپ نے جو ہے نا وہ جب شادی ہو گئی تھی حضرت وسلم کے والد بھی بتوں کا پوجا کرتے تھے. وہ میں پھر کہیں بتاؤں گا. تو 37 سال کے بعد تو بالکل آپ تنہا ہو گئے جن لوگوں سے الگ ہی رہنا. تو خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا نا اس مہینے میں تو آپ نے نا پورا مہینہ ایک غار تھی. تو غار ہرا یہ مکے سے تقریباً 2-3 میل دور ہے. مکے سے 2-3 میل دور ہے غار ہرا. اس میں آپ نے چلا جانا تو خانہ کعبہ وہاں سے سامنے نظر آتا تھا آپ کو اس غار میں بیٹھے ہوئے. تو وہاں آپ نے پورا مہینہ رہنا. اور کبھی آپ کی جن آپ کے ساتھ چلے جانا اس نے تو پاس ہی بیٹھی رہنا. انہوں نے 2-4 گھنٹے گزارنے نبی علیہ السلام نے واپس آ جانا. یا کبھی آپ نے کھانے کا سارا سامان لے لینا ادھر ہی مہینہ ہفتہ رہنا 2 ہفتے رہنا. جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانا آپ نے آ کے لے لینا پھر وہیں چلے جانا. بالکل ساری قوم کو آپ نے چھوڑ دیا تھا. الگ الگ ہو گئے تھے. آخری 3 سال 37 38 39 40 یہ 3 سال بنتے ہیں تک. تو یہ آپ نے خاص طور پہ رمضان کا مہینہ آپ یہاں گزارا. تو تنہائی آپ نے جو ہے نا وہ آپ بڑی محبوب ہو گئی تھی تو لوگوں سے الگ رکھنا ہے. اب جو ہے نا جب آپ کی عمر ہوئی ہے تقریباً 40 سال ٹھیک ہے 40 سال کے ہوئے
تو اسی طرح آ گیا ایک دن کہ آ گیا کہ رات کا ہی وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 20 رمضان جو ہے نا، جہاں کہہ رہے کہ 20 روزے 20 سال ہوتا تھا. روزے تو لوگ نہیں رکھتے تھے اس وقت، لیکن مہینوں کے نام یہی تھے. اسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 رمضان ختم ہو چکا تھا 21 شروع ہو گیا تھا اور 21 شروع ہو گیا تھا، یعنی رات شروع ہو گئی تھی 21 میں. افطاری کے بعد. ٹھیک ہے جی، تو 21 بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو دن کون سا تھا؟ اللہ جان. سوار کا دن تھا، 21 رمضان سوار کا دن تھا. یہ جو ہے نا یہ اسلامی تاریخ ہے، اور انگریزی کون سی بنتی ہے؟ انگریزی بنتی ہے 10 اگست. ٹھیک ہے، 10 عیسوی. یہ سورج کی تاریخ ہوتی ہے 10 اگست، یہ چاند کی ہے، چاندنی. تو سوار کا دن تھا، 21 رمضان کی رات تھی. آپ غار ہرا میں تھے، تو اس وقت جو ہے نا اس سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا. ایک اور واقعہ کون سا؟ اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مکے میں ایک پتھر تھا، مکے میں ایک پتھر تھا، جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو مجھے سلام کہا کرتا تھا. پتھر کیا کہتا تھا؟ سلام کرتا تھا پتھر. تو قرآن کے اندر ہے دنیا کی ہر چیز کرتی ہے عبادت اللہ کی. یہ بھی کر رہا ہے عبادت، یہ بھی کر رہی ہے، یہ سارے اللہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں اللہ بھی تو جانتا ہے. کرتے ہیں سارے بات. سچی کرتے ہیں؟ ہاں سچی مچی کرتے ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے. ہاں مطلب بھی ہر چیز، آپ کے کپڑے کی بات بھی ہر چیز کرتی بات. ٹھیک ہے نا. تو پتھر آپ کو سلام دیا کرتا تھا وہ بس. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ قضائے حاجت کے لیے گئے ادھر کہیں، تو اس وقت انہوں نے سارے وہ پتھر اور جو درخت، یہ دو چیزیں، پتھر اور درخت جو ہے نا سلام کی جھک گئے. جس درخت کے پاس سے آپ جاتے تو وہ جو ہے نا آپ کو کہتا السلام علیکم ایھا نبی، اے نبی آپ پر سلام. پتھر بھی درخت بھی آپ کو سلام دیا کرتے تھے. جب 40 سال کے ہوئے تو اس طرح جو ہے نا ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی کیا، آپ جا رہے ہیں تو آواز آئی کہیں سے السلام علیکم ایھا نبی، اے نبی آپ پر سلام. آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں. تو وہ فرشتوں کی آوازیں آتی تھی آپ کو. 40 سال کے ہوئے، دن سوار کا تھا، 21 رمضان کی رات تھی وہ. تو اس وقت فرشتہ آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ہاں جبرائیل آپ کے پاس آیا. تو پہلی مرتبہ آیا تھا، آپ ڈر گئے. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر جو ہے نا آپ کو اس طرح وہ چپی ڈالی، زور سے دبایا اچھی طرح. فرمایا آپ کو کہتا کہ میری جان نکلنے لگی، اتنا زور دبایا فرشتے نے. اس نے کہا آپ پڑھو. فرمایا کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں، اور آپ ان پڑھ تھے. نبی علیہ السلام کیا تھے؟ آپ کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے سکول وغیرہ کا. تو 3-4 بار اس نے ایسا کیا، چوتھی بار اس نے دبایا اچھی طرح اور چھوڑا. فرمایا آپ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. یہ سورۃ جو ہے نا سورۃ علق 30ویں سپارے میں، سورہ علق ہے 30ویں سپارے میں. اس کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. فرشتے نے 5 آیات پڑھی. اللہ دی اللہ بالقلم اللہ والانسان معلوم یا نبی یہاں تک. تو 5 آیتیں پڑھی سورہ اللہ کی، اس کا کے چلا. اب نبی علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو بہت ڈرے ہوئے، بہت پسینہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کون تھا، کہاں سے آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا مجھے جو ہے نا 2 بندوں سے بہت نفرت تھی نہیں بندوں سے. ایک شاعر جو شاعری کرتے ہیں، اور دوسرے جو پاگل لوگ ہوتے ہیں. تب یہ سوچ ہوگا. فرمایا کہ میں تو ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، ایک پاگل آدمی اور ایک شاعر. تو پھر آپ نے سوچا میرے دل میں آیا کہ میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اب یہ سارے لوگ مجھے پاگل کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں تو اپنی جان دے دوں. آپ گئے پہاڑ پر، وہاں سے میں نے کوشش کر لیتا. پہاڑ پر پہنچے ہیں تو اوپر دیکھا فرشتہ جبرائیل. اس نے کہا کہ نہیں آپ نے شناخت نہیں لگانی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ واپس آئیں. تھوڑی تسلی ہو. اب جب پہلی بار جب فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ جو ہے نا وہاں سے اترے غار ہرا سے، فوراً گھر میں آ گئے. گھر میں آپ نے کیا فرمایا کہ زملونی زملونی. کس سے کہا تھا؟ خدیجہ سے، اپنی بیوی سے. فرمایا کہ مجھے چادر دو، میں تو بہت ڈر گیا ہوں، میری تو جان ختم ہونے لگی ہے. اس نے پوچھا کیا ہوا. آپ بنا کہ اس طرح کائرہ میں بتایا، اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کیا، میں تو مر جاؤں گا. تو وہ کہنے لگی کہ ہم کیسے بنیں گے
आप तो बड़े नेक इंसान हैं, आप मेहमान नवाज हैं, लोग इज्जत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, या आप रिश्तेदारों का अच्छा सलूक करते हैं, आप कुछ नहीं होगा। फिर जो है ना वो आपको लेके अपने कज़न के पास गई, अपने चचे के बेटे के पास गई। उसका नाम क्या था? उसका नाम था याद था, वर्का। वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल, उसका नाम वर्का था। उसके पास ले गई और कहने लगी कि ऐ मेरे चचे के बेटे, आप जो है ना ये अपने भतीजे से, वो ईसाई था ना वर्का, हैं? वर्का ईसाई था ना। ईसाई था ये वर्का। तो इससे कहा कि आप जो है ना इसकी बात सुनिए अपने भतीजे की क्या कहता है मोहम्मद। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस तरह हुआ है। तो ये कहने लगा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा पर नाज़िल हुआ था, आप अल्लाह के नबी हैं। तो दो तीन बातें इसने की। और भी इसने कहा कि वो भी वक्त आएगा कि जब आपको आपकी कौम यहाँ से निकाल देगी, तो आप बहुत परेशान कि मुझे तो मेरी तरह लोग इज्जत ही बहुत करते हैं, ये तो कहते हैं कि मोहम्मद जैसा है ही कहीं नहीं। ये सारे मक्के वाले कहते हैं ये तो सादक है, अमीन है, सच्चा इंसान है, ये मुझे निकालेंगे। इससे कहा, इसने कहा हाँ, कि जो बंदा भी इस तरह की तालीम लेके आया है ना, उससे लोगों ने दुश्मनी की है, उसको बख्शा नहीं, आपको निकाल देंगे यहाँ से। फिर इसने कहा कि काश मैं उस वक्त जिंदा हूँ जब ये आपको निकालेगी, आपकी कौम। ये किसी पे तो नहीं आया तो ही है किसी तरीके नहीं वो आया नहीं, वो इसके अल्फाज नहीं। तो काश मैं वो जिंदा हूँ जब आपकी कौम आपको निकालेगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन फिर जो है ना वो थोड़े दिनों के बाद बहुत बुरा नबीना हो गया था उस वक्त। तो ये जब पहली वही आई है, फिर ये चंद दिनों के बाद वैसे बहुत हो गया वर्क। तो ये नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई है, उसके बाद तकरीबन 10 दिन तक जो है ना वो वही रुकी रही है। फिर फरिश्ता ही नजर आया आपको, आप बहुत परेशान हो गए। 10 दिन के बाद जो है ना आप कह लेंगे छोटी ईद वाले दिन, ये ईद उल फितर के दिन बनता है 10 शवाल, पहला यौम शवाल, उस दिन जो है ना दोबारा फिर वही नाज़िल शुरू हो गई इतने वक्त के बाद। उसके बाद पहले ये सूरह नाज़िल हुई है, फिर जो है ना फरिश्ता आया 10 दिन के बाद कौन सी चलेगी? अल-मुद्दस्सिर, ये नाज़िल हुई। तो फिर इसके बाद है ना वही रुकी नहीं, चल बड़ी चलती रही रोजाना। शुरू कर सकते हैं। या अय्युहल मुदस्सिर, ये 29वें सिपारे में है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का इस तरह जो है ना पूरे सुरान नाज़िल। हाँ फरिश्ता आपके पास आया तो उसने कहा ना ये आपकी तरह थी, अब नबी बन गए तो उसके बाद वही आने लग गई। उसके बाद आपने नबूवत के बाद क्या काम की, कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।